الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. ہمارے قادری ٹی وی چینل کے معزز سامعین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین اکرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارا شب معراج شریف کے حوالے سے الحمدللہ یہ پروگرام چل رہا ہے، جس کی آج ایپیسوڈ نمبر 4 ہے. اور انشاءاللہ آج آپ کی خدمت میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان پر تشریف لے کر گئے تو وہاں سے دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے اور 7ویں تک کا سفر انشاءاللہ کوشش کریں گے آج اس ایپیسوڈ میں ہم کور کریں. اور انشاءاللہ پھر اس کے بعد سدرۃ المنتہا اور پھر کعبہ کا حسین میں جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے جلوے دیکھے اور جو وہاں پر گفتگو ہوئی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. معزز سامعین اکرام، آپ کی خدمت میں میری ریکویسٹ ہے، کوشش کیا کریں ہمارے چینل کو لائک کیا کریں، سبسکرائب کیا کریں، بیل آئیکن کو بھی کلک کیا کریں. اس پیغام کو دوسروں تک بھی پہنچائیے انشاءاللہ کہ الحمدللہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی اس نیکی کے صدقے میں انشاءاللہ کسی کا بھلا ہو جائے انشاءاللہ یقیناً الحمدللہ. آئیے ہم اپنے جو ہے مضمون کی طرف چلتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ دوسرے آسمان پر پہنچے تو ہر طرف نور ہی نور پھیلا ہوا دیکھا. ایک روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے جب معراج شریف کا واقعہ بیان فرماتے ہوئے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آسمان کو زر سرخ سے پیدا فرمایا ہے اور اس کا نام کیدوم ہے. اس کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین علیہ السلام نے یہاں سے ایک دروازے کو کھٹکھٹایا تو دربان نے دروازہ کھولا. جب دروازہ کھولا تو پیارے آقا علیہ السلام نے اس کے اندر ایک اور دروازہ دیکھا جو مرواریت کا بنا ہوا تھا، جس میں نور کا کفر لگا تھا، اور اس کا دربان ایک فرشتہ تھا جس کا نام اسرافیل تھا، اور اس کے تابع 2 لاکھ فرشتے تھے کہ جن کے تابع ہر ایک کے پھر 2 لاکھ فرشتے تھے. پیارے آقا علیہ السلام جب آگے بڑھے تو آپ نے فرشتوں کی ایک جماعت دیکھی. سب فرشتے صفیں باندھے ہوئے رکوع کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے. اور یہ فرشتے جب سے پیدا ہوئے تھے انہوں نے اپنا سر کبھی اوپر نہیں اٹھایا. نبی پاک علیہ السلام نے جبریل امین سے پوچھا کیا دوسرے آسمان کے فرشتوں کی یہی عبادت ہے؟ تو جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان فرشتوں کی یہی عبادت ہے. آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، طلب کریں کہ آپ علیہ السلام کی امت کو بھی اللہ تعالیٰ اس عبادت کا ثواب عطا فرمائے. اور حضور علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے زمین میں رکوع آپ علیہ السلام کی امت پر فرض فرمایا. یہاں سے جب آپ نے عروج کیا تو آپ علیہ السلام نے 2 جوان دیکھے. حضرت جبریل امین سے ان کے بارے میں پوچھا تو عرض کی کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں. آپ علیہ السلام ان سے ملاقات فرمائیے. چنانچہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر کہا السلام علیکم، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام نے سلام کا جواب عرض کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ فرمایا. جب یہاں سے آگے بڑھے تو آپ علیہ السلام نے کو ایک فرشتہ دکھائی دیا جو تعظیم سے سر جھکائے کھڑا تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج رہا تھا. حضور علیہ السلام نے جبریل امین سے اس فرشتے کا حال دریافت فرمایا تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرشتہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں روزی تقسیم کرنے کا موکل بنایا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے دسترخوان سے ہر شخص کو روزانہ روزی ملتی رہے. اور اس فرشتے کا نام اللہ نے قائم، اس فرشتے کا نام قائم ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل امین کے ساتھ اس کے بعد تیسرے آسمان کی طرف تشریف لے کر چلے. جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے آسمان پر آئے تو دیکھا کہ ہر طرف سفید موتی سی قندیلیں جھلملا رہی تھی. یہ قندیلیں نور سے روشن تھی. اس آسمان کا نام زیلون ہے. نبی پاک علیہ السلام نے یہاں بہت سے فرشتے دیکھے جو سجدے میں تھے تو حضور علیہ السلام نے ان پر سلام کہا تو فرشتوں نے سر اٹھایا اور آپ علیہ السلام کے سلام کا جواب دیا اور پھر سجدے میں چلے گئے. نبی پاک علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی یہ عبادت عطا فرمائی جائے. لہذا اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ہر رکعت میں 2 سجدے فرض فرمائے. حضرت یوسف علیہ السلام بھی ان فرشتوں میں تھے اور عبادت فرما رہے تھے. حضور علیہ السلام نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا اور بڑی گرم جوشی سے پیارے آقا علیہ السلام کے ساتھ مصافحہ اور معانقہ کیا. پھر جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ سے آگے تشریف لے کر گئے تو حضرت داؤد علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. انہوں نے آپ علیہ السلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کی رات اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شفاعت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور آپ باری تعالیٰ عز و جل کے محبوب ہیں. اللہ تعالیٰ سے عرض کریں کہ وہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بخش دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہاں سے عروج کیا تو ایک فرشتے کے پاس پہنچے جو کرسی پر بیٹھا تھا اور اس کے پر بڑے چمکیلے تھے اور اس فرشتے کی چوڑائی اس قدر تھی کہ اگر وہ ایک پر کو پھیلاتا تو مشرق سے مغرب تک کو گھیر لیتا. اس فرشتے کے ارد گرد بہت سے فرشتے تھے جو بڑے ہی حجیم تھے. ان کے ہاتھ میں آگ کے گرز تھے جن سے وہ بہت سے انسانوں کو عذاب دے رہے تھے. جب وہ گرز مارتے تو ان کا جسم ریزہ ریزہ ہو جاتا اور جل جاتا اور فوراً ہی وہ اپنی اصلی حالت میں آتے اور فرشتے ان کو گرز مار مار کر پھر ریزہ ریزہ کر دیتے. کرسی پہ بیٹھا ہوا فرشتہ عذاب دینے والے فرشتوں کا سردار تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس فرشتے کا کیا نام ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس فرشتے کا نام سرمعیل ہے. یہ لوگ جن کو عذاب دیا جا رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں بڑے مغرور تھے اور متکبر تھے اور غرور اور تکبر سے نعوذ باللہ گناہ کرتے تھے. اس کے بعد پیارے آقا علیہ السلام ایک دریا پر پہنچے جو بہت بڑا تھا. حضرت جبریل امین علیہ السلام نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کی کہ اس دریا کو بحر نعم کہتے ہیں اور اس دریا کے پانی کی مقدار تمام دنیا کے برابر ہے، مشرق سے مغرب تک اور زمین سے آسمان تک. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب چوتھے آسمان پر پہنچے تو دیکھا کہ یہ ایک خالص چاندی کا تھا اور اتنا وسیع تھا کہ تینوں آسمان جو اس کے نیچے تھے اور زمین اس چوتھے آسمان کے درمیان میں ایک نقطہ معلوم ہو رہی تھی. چاندی کا یہ آسمان ایک بہت بڑے دائرے کی شکل میں اس نقطے کے گردا گرد پھیلا ہوا تھا. اس آسمان کا نام یزیلون ہے اور اس کا دروازہ بھی نور کا تھا اور اس میں قفل بھی نور کا تھا اور اس پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس دروازے پر ایک خازن ہے جس کا نام موزیائیل ہے اور حضور علیہ السلام دروازے کے اندر داخل ہوئے تو بڑے عجائبات دیکھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ سے بغل گیر ہوئے. آپ علیہ السلام کی پیشانی مبارک کو بوسہ دیا اور عرض کی الحمدللہ اس اللہ تعالیٰ کو جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف کیا. آج کی رات بڑی مبارک اور خیر و برکت کی رات ہے. اللہ تعالیٰ عز و جل کے حضور میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں آپ کو جگہ ملے گی. یہ شرف نہ اس سے پہلے کسی انسان کو حاصل ہوا اور نہ آئندہ ہوگا. سبحان اللہ. کیونکہ سامعین اکرام آپ کو معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے یہ عرض کرتے رہتے تھے کہ یا اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا تھا لن ترانی یا موسیٰ، اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. قربان جائیں یہ خوش نصیبی ہماری کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ سعادت عطا فرمائی کہ اپنے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک سر کی آنکھوں سے اللہ رب العالمین کا دیدار کیا. انشاءاللہ آگے اس پر بات کرتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے جب یہاں سے عروج کیا تو چوتھے آسمان کے فرشتوں کو عبادت میں محو دیکھا، تسبیح و تحلیل میں منہمک. اسی مقام پر آپ کی ملاقات حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ اور فرعون کی بیوی حضرت آسیہ سے ہوئی. حضرت مریم علیہ السلام کے لیے سفید مروارید کے 70,000 محل بنے ہوئے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کے لیے بھی اتنے ہی محل تھے جو سرخ یاقوت سے بنے ہوئے تھے. اس آسمان میں پیارے آقا علیہ السلام نے جو بڑا ہی عجیب واقعہ دیکھا وہ یہ تھا کہ ایک فرشتہ کرسی پر بڑا غمگین تھا. اس کرسی کے 4 گوشے تھے
اور ہر گوشے پہ بہت سے پائے سونے چاندی اور مرواریت کے بنے ہوئے تھے، اور اس کے ارد گرد ان گن فرشتے کھڑے تھے کہ گنے نہیں جا سکتے تھے۔ جو فرشتے دائیں طرف کھڑے تھے خوبرو شکل، اور جو بائیں طرف کھڑے تھے ڈراؤنی شکل کے تھے، ان کے منہ سے آگ کے شعلے نکلتے تھے، اور جو فرشتہ کرسی پر تھا مجسم آنکھ بنا ہوا تھا، اور اس آنکھ میں مریخ اور مشتری ایسے بے شمار ستارے زلفشاں تھے، اس کے بہت بڑے بڑے چمکدار شہپر تھے۔ اس فرشتے کے ہاتھ میں ایک تختی تھی جس پر اس کی نظر کچھ اس طرح مرکوز تھی کہ ایک لمحہ کے لیے بھی آنکھ نہیں اٹھاتا تھا۔ اس کے سامنے ایک درخت تھا جس کے پتے گہرے سبز رنگ کے تھے، اور اس قدر گھنے اور زیادہ تھے کہ ان کی گنتی نہیں کی جا سکتی تھی، اور ہر پتے پر کوئی نام لکھا تھا۔ اس فرشتے اور درخت کے آگے تشتری کی شکل کی کوئی بہت بڑی چیز رکھی تھی۔ وہ فرشتہ ہاتھ لمبا کر کے اس میں سے کوئی چیز پکڑ کر کبھی بائیں طرف کھڑے خوش شکل فرشتوں کو دیتا، اور کبھی بائیں طرف کھڑے ڈراؤنی شکل کے فرشتوں کو۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کون سا فرشتہ ہے؟ جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسرائیل ہیں۔ حضرت اسرائیل اس فرشتے کے حضرت جبریل امین علیہ السلام اس فرشتے کے پاس گئے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر دی، تو اسرائیل علیہ السلام پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ محبوب خدا ہیں، یہ سنتے ہی اسرائیل علیہ السلام نے جلدی سے سر اوپر اٹھایا، پیارے آقا علیہ السلام کی طرف مسکرا کر دیکھا، تعظیم کے لیے آپ کھڑے ہو گیا اور عرض کی مرحبا مرحبا صاحب دولاق امام الانبیاء محمد المزمل المدثر، اللہ تعالیٰ جل جلالہ امن والہ نے آپ سے زیادہ برگزیدہ کوئی پیغمبر پیدا نہیں فرمایا، اور کوئی امت اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے زیادہ بزرگ نہیں ہے، اور میں آپ علیہ السلام کی امت پر ان کی ماؤں سے زیادہ رحم فرمانے والا ہوں۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور تبسم بھرے لہجے میں فرمایا اے ملک الموت، تم نے میرا دل خوش کر دیا، میرے دل میں حچہ ہے، اسے تو دور کرو۔ اسرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ فرمائیے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تمہیں بڑا مغمول اور مشغول دیکھ رہے ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام تو حضور نے اس سے جب یہ دریافت فرمایا تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے میرے سپرد کام ہی ایسا ہے، اور روحوں کی امانت بھی میرے سپرد کی ہے، میں ہر وقت اس خیال سے غمگین رہتا ہوں اور ڈرتا ہوں کہ مجھ سے کوئی قصور اور خطا نہ ہو جائے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تشت کیا ہے اور یہ تختی کیسی ہے اور اس درخت کا کیا مقصد ہے؟ تو اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تشت مثل دنیا کے ہے، یہ تختی عرصہ حیات زندگی کی مہلت ہے، اور یہ درخت شجر طوبہ ہے، اس کے ہر پتے پہ ہر بندے کا نام لکھا ہے، جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو اس درخت میں اس بندے کے نام کا پتا زرد ہو جاتا ہے، اور جس وقت اس کی موت آ جاتی ہے یہ پتا سوکھ کر اس تشت میں گر جاتا ہے، اور میں اس بندے کا نام اس تختی سے کاٹ کر ہاتھ لمبا کرتا ہوں تو وہ بندہ دنیا میں چاہے کسی جگہ پر بھی ہو اس کی روح میرے ہاتھ میں آ جاتی ہے اور میں اس کی روح کو قبض کر لیتا ہوں۔ پیارے آقا علیہ السلام نے پھر پوچھا کہ یہ فرشتے تمہارے دائیں بائیں کس کام میں ہیں؟ تو آپ نے عرض کی کہ دائیں طرف والے رحمت کے فرشتے ہیں، جب کسی نیک بندے کی روح قبض کرنی ہوتی ہے تو میں رحمت کے فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہوں، اور جب کسی بدکار کی روح قبض کرنی ہوتی ہے تو میں اس کو عذاب کے فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہوں۔ اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ جب کسی بندے کی روح قبض کرنے کا وقت آ جاتا ہے تو میں ان کو بھیج دیتا ہوں، وہ اس بندے کی روح کو قبض کرنے کے لیے حلق تک لے آئیں، پھر ہاتھ بڑھا کر میں اس کا کام تمام کر دیتا ہوں۔ پیارے آقا علیہ السلام نے اسرائیل کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا میری امت کے ساتھ اتنی سختی نہ کرنا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، قربان جائیں ہم اپنے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس مقام پر بھی سامعین اکرام آپ غور کیجئے کہ آقا علیہ السلام کو امت کے درد کا جو ہے نا اس وقت بھی وہ درد موجود تھا کہ آپ نے فرمایا اے اسرائیل میری امت کو اتنی تکلیف نہ دینا، اور قربان جائیں اسرائیل علیہ السلام پر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ہر دن اور رات میں 70
70,000 مرتبہ اللہ عز و جل کی طرف سے بھی یہی حکم ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ سختی نہ کروں اور میں حد سے زیادہ نرمی اختیار کرتا ہوں۔ پیارے آقا علیہ السلام نے یہاں سے عروج فرمایا تو ایک اور دریا دیکھا جس کا پانی برف سے زیادہ سفید تھا۔ آپ علیہ السلام نے حضرت جبریل امین سے اس کی کیفیت پوچھی تو عرض کی اس دریا کا نام بحر ثلج ہے، اگر تھوڑا سا پانی اس برف کے باہر گر جائے تو تمام آسمان اور زمین برف بن جائیں اور سب جاندار ہلاک ہو جائیں۔ اس کے بعد پیارے آقا علیہ السلام بیت المعمور کے قریب پہنچے جو سرخ یاقوت کا ایک گھر ہے کہ جس کے دروازے زمرد کے سبز رنگ کے ہیں اور سچے موتیوں کے 13,000 قندیلیں اس میں لٹک رہی تھی اور چاند سورج سے زیادہ روشنی دے رہے تھے۔ بیت المعمور کا مینار خالص چاندی کا تھا اور اتنا اونچا تھا کہ اس کی چوٹی تک پہنچنے میں 500 سال تک لگ جائے۔ 70,000 فرشتے جب سے وہ پیدا ہوئے ہیں عرش کے نیچے سے دریائے نور میں غسل کر کے باہر آتے اور نور کی چادریں بدن پر ڈال کر احرام باندھتے ہیں، بیت المعمور کا طواف کرتے ہوئے کہتے ہیں لبیک لبیک لبیک۔ پھر حضرت جبریل امین حضور علیہ السلام کا دست مبارک تھام کر بیت المعمور میں لے آئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام فرشتوں کی امامت کیجئے جیسے زمین پر آپ نے تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت کی تھی۔ تو پیارے آقا علیہ السلام نے بیت المعمور میں تمام فرشتوں کو 2 رکعت نماز پڑھائی اور فرشتوں کی جمعیت دیکھ کر آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ تعالیٰ میری امت کو بھی ایسی ہی جمعیت عطا فرما۔ بیت المعمور میں فرشتوں کو نماز پڑھانے کے بعد سے لے کر اب تک فرشتے بیت المعمور میں جمع ہوتے ہیں۔ حضرت جبریل امین اس مینار پر آذان دیتے ہیں اور اسرافیل علیہ السلام منبر پر خطبہ پڑھتے ہیں اور میکائیل علیہ السلام نماز جمعہ کی امامت فرماتے ہیں اور نماز ختم کر کے جبریل امین علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم سب گواہ رہنا میں نے اس اذان کا ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطیبوں اور اماموں کو بخش دیا۔ پھر تمام فرشتے یک بارگی پکار اٹھتے ہیں کہ ہم نے اس نماز کا ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام نمازیوں کو بخش دیا۔ یہاں سے عروج کر کے پیارے آقا علیہ السلام آگے بڑھے تو اسی آسمان میں آفتاب کو دیکھا جو زمین سے 360 گنا بڑا تھا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جب یہ آسمان بنایا تو اسی دن سے آفتاب بنایا اور آفتاب کا گولا اتنا بڑا ہے کہ اگر اس کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر جانا ہو تو 80,000 سال لگ جائیں۔ سورج کو بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک کشتی تیار کی اور ایک تخت بنایا سرخ یاقوت کا جس کے 300 پائے ہیں اور ہر پائے کو 1000 فرشتوں نے پکڑا ہوا ہے اور آفتاب کو اسی زمین پر کشتی میں رکھا ہوا ہے اور کشتی کا تخت پر اور تخت کو 3,60,000 فرشتے پکڑے ہوئے ہیں اور اس کو دریائے فلک پر لاتے ہیں جو کہ چوتھے آسمان کے نیچے ہے اور ہر صبح سورج کو مشرق سے طلوع کرتے ہیں اور مغرب میں غروب کرتے ہیں اور تمام فرشتے عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ دوسرے روز اسی قدر اور فرشتے آتے ہیں اور اس کام کو پورا کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگتے ہیں اور پھر قیامت تک اس گروہ کی باری نہیں آئے گی۔ محترم سامعین اکرام، چوتھے آسمان کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم 5ویں آسمان پر پہنچے تو دیکھا چاروں آسمان جن سے وہ گزر کر آئے ہیں 5ویں آسمان میں ایسے لگ رہے ہیں جیسے ایک بہت بڑے گول میدان میں کوئی چھوٹی سی چیز رکھی ہوئی ہو۔ اس آسمان کا نام البیانیکون ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے اس آسمان کے دربان کو دیکھا جو ایک کرسی پر بیٹھا تھا، اس کا نام سقطائیل تھا۔ پیارے آقا علیہ السلام نے اس کو سلام کہا، اس نے بڑی تعظیم سے سلام کا جواب عرض کیا اور حضور علیہ السلام کو بے حد کرامتوں اور بزرگیوں کی بشارت دی۔ اس کے بعد اس کے تابع 4 لاکھ فرشتے ہیں، پھر ان میں سے ہر ایک کے ماتحت 5 لاکھ فرشتے تھے۔ پیارے آقا علیہ السلام ان فرشتوں میں سے گزرے تو حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت داؤد اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ وہ سب ایک جگہ تشریف فرما تھے اور حضور علیہ السلام نے السلام علیکم کہا تو سب نے سلام کا جواب دیا۔
حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے آپ علیہ السلام کے ساتھ مصافحہ کیا اور فرمایا بے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی خاص قربت حاصل ہوگی، اس وقت آپ علیہ السلام اپنی امت کی شفاعت فرمائیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے عروج کیا تو ایسے فرشتوں کو دیکھا جو سب کھڑے ہو کر عبادت کر رہے تھے، ان کی نظریں اپنے پاؤں پر تھی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے کہا کیا ان کی یہی عبادت ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی عبادت ہے۔ آپ علیہ السلام بھی حق تعالیٰ سے طلب کریں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی یہی اطاعت نصیب ہو۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے دعا کی تو رب العالمین نے آپ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، اور جیسا قرآن پاک میں فرمایا تحقیق مومن ہلاسی پا گئے کہ وہ اپنی نمازوں میں روتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سامعین اکرام، پیارے آقا علیہ السلام چھٹے آسمان پر پہنچے جو سچے موتیوں سے بنا تھا۔ اس آسمان کا نام عروس ہے اور اس کے دربان کا نام دروعائیل ہے۔ یہاں بھی حضور علیہ السلام نے بے شمار فرشتے اللہ پاک کی عبادت میں مشغول دیکھے۔ ان فرشتوں میں سے گزرتے ہوئے آپ علیہ السلام ایک دروازے پر پہنچے جو کافور کا بنا ہوا تھا، اور اس کی دہلیز زمین کے آخری کنارے تحت الثری سے شروع ہو کر عرش اعظم تک پہنچی ہوئی تھی۔ دروازہ بند تھا جس پر تمام آسمانوں اور زمینوں کے برابر قفل لگا ہوا تھا۔ جبریل امین علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کو بتایا کہ اس دروازے کو باب الامان کہتے ہیں، یہ دوزخ کا دروازہ ہے، یعنی باب جہنم۔ ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں اور کل مخلوق کو دوزخ کی آگ سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دروازہ پیدا فرمایا، اسی واسطے اس کو باب الامان بھی کہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دروازے کو کھول کر نیچے دکھاؤ کہ اس کے نیچے کیا ہے۔ جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے دوزخ کی آگ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوزخ اور دوزخیوں سے کیا؟ آج کی رات بڑی بزرگی کی رات ہے، آپ تشریف لے کر چلیے تاکہ آپ مقام معراج پر پہنچ جائیں۔ سامعین اکرام، پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا جبریل میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس کے پیچھے کیا ہے۔ اتنے میں حکم الہی آیا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک انگشت کا اشارہ کیجئے، دروازہ خود کھل جائے گا۔ آپ علیہ السلام نے انگشت کا اشارہ کیا تو دروازہ کھل گیا، جس کے ساتھ ہی دھوئیں کے بادل اور بھڑکتے ہوئے شعلے باہر نکلے۔ آپ نے جب اپنی نظر مبارک سے دیکھا تو ہر طرف آگ ہی آگ اور شعلے ہی شعلے تھے، جن میں حضور علیہ السلام کو ایک ایسا باروق دبدبے والا فرشتہ نظر آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے جو نہ دیکھا تھا۔ اس کے آس پاس اور بھی کئی فرشتے تھے اور ان کے ہاتھ میں آتشین گرز تھے، اور لیکن وہ ان سب کا سردار معلوم ہوتا تھا۔ وہ لوہے کے منبر پر بیٹھا تھا کہ جس کی 8 سیڑھیاں تھیں اور ہر سیڑھی کا فاصلہ زمین سے آسمان تک تھا۔ فرشتہ سر جھکائے عبادت میں مشغول تھا اور اس کے منہ سے شعلے نکل رہے تھے۔ یہ فرشتہ بڑا غضبناک تھا، بہت ہی بڑی بڑی اس کی آنکھیں تھیں اور آنکھوں سے بھی شعلے نکل رہے تھے۔ میرے محترم سامعین اکرام، اور یہ جو فرشتہ تھا یہ دروغائے جہنم حضرت مالک تھے۔ اس کے بعد پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان پر تشریف لائے۔ جب چھٹے آسمان سے عروج کر کے آپ علیہ السلام 7ویں آسمان پر تشریف لائے، اس آسمان کا دربان روحائیل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فرشتوں کے قریب آئے جو اللہ تعالیٰ عز و جل کی تسبیح میں مشغول تھے۔ ان میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑا فرشتہ دیکھا، اس کے بے شمار بال اور پر تھے جیسے درخت میں شاخیں اور شاخوں میں پتے، اور ہر روز وہ نہر نور میں جو کہ بہشت کی ایک نہر ہے 700 مرتبہ غوطہ فرما کر غسل کرتا ہے، اور باہر آ کر اپنے بال اور پر جھاڑتا ہے، اور جہاں جہاں پانی کی بوند گرتی ہے ایک فرشتہ پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ یہاں سے عروج کیا تو آپ علیہ السلام نے ایک عظیم الشان فرشتہ دیکھا، بڑی عظمت و جلال والا، اس کا ایک بازو مشرق میں اور دوسرا مغرب میں، اور ایک فرشتوں کا لشکر اس کے ماتحت تھا۔ آپ علیہ السلام نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسرافیل صاحب سور ہے، جس دن یہ سور پھونکے گا قیامت آئے گی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اسرائیل ادب سے اٹھے اور جھکتے ہوئے کہا مرحبا مرحبا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہاں سے آپ نے عروج کیا تو آپ علیہ السلام سدرۃ المنتہا میں تشریف لے کر پہنچ گئے. محترم سامعین اکرام، ہمارے قادری ٹی وی چینل کے معزز سامعین اکرام، جیسا آپ نے دیکھا کہ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک آپ تشریف لے کر آئے. مختلف فرشتوں سے ملاقات ہوئی. کہیں پر آپ نے عذاب دیکھے، کہیں پہ دریا دیکھے. مختلف اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو معاملات فرمائے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک آنکھوں سے دیکھے. کئی جگہوں پر انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. ہم گنہگاروں کو ہر جگہ پر یاد رکھا اور ہماری مغفرت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں فرمائی. انبیاء علیہ السلام نے بھی یہی عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کی رات بڑی مبارک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ کے اس قرب میں پہنچیں گے جہاں تک نہ کوئی آج تک جا سکا، نہ کبھی کوئی جا سکے گا. آپ علیہ السلام اپنی امت کی شفاعت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں تو یقیناً انشاءاللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہمیں اللہ تعالیٰ ضرور جنت عطا فرمائے گا. شفاعت کے صدقے میں جنت ملی ہے، اعمال ہیں میرے جہنم میں جانے کے قابل. اللہ تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ اقدس میں ہم دعا کرتے ہیں سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ، ہمارے اعمال نہ دیکھے، صرف ہماری نسبت جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، جو آپ اللہ عز و جل کے محبوب ہیں، اس نسبت کے صدقے میں اللہ ہمیں بے حساب و کتاب مغفرت عطا فرما دے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. سامعین اکرام، ہمارے چینل کو لائک کرنا نہ بھولیے گا، سبسکرائب بھی کیجئے، دوستوں تک بھی یہ پیغام پہنچائیے. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب اپنا خاص کرم فضل فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.